نہ سنایا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، ہمارے مہمان خصوصی ضلع میاں والی سے جو تعلق رکھتے ہیں تشریف لا چکے ہیں۔ تمام سامعین سے یہ گزارش ہے کہ مسجد کے حال میں تشریف لائیں۔ قرآن و سنت کا انتہائی اہم بیان شروع ہو رہا ہے اور اس بیان سے ہم تمام احباب مستفید ہوں گے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ، ایک جملہ انسانی زندگی کی انقلاب اور بدلنے کے لیے کافی اور شافی بن جاتا ہے۔ اس لیے تمام حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بلا تاخیر میں اپنے محسن، مخدوم اور مفسر قرآن، مقرر شیریں بیان حضرت علامہ مولانا احمد شعیب خان صاحب زید مجدہم کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے قرآن و سنت کے انوارات پیش فرمائیں۔ حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب زید مجدہم۔ الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك۔ الآية۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے. آج ربیع الاول کی پہلی رات ہے اور کل ربیع الاول کا پہلا دن ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو. واقعی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے کائنات میں بہار آ گئی. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. ایکو کم کرو، میں ایکو دا شوقین نہ، آواز اچا کرو، موٹا کرو. اسی مناسبت سے میں چند گزارشات آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن کسی کی ضد، ذاتیات یا دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا میرا یا میرے اکابرین کا مزاج نہیں. جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور آپ تمام دوستوں سے بھی میری اپیل ہے کہ جتنی دیر آپ میرا درد دل سنیں تو سننے کے دوران تمام دوستوں نے نیت دل میں یہی رکھنی ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی بارگاہ میں ایک عرض کی اور مالک کائنات کی طرف سے اس کا جواب کیا آیا. بس یہی بات آپ دوستوں کو سنانی ہے اور یہی ہمارے سبق کا خلاصہ ہے. ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں عرض کی، پروردگار تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے اللہ نے ایسی مٹھاس رکھی تھی ان کی زبان میں کہ زبور شریف کی تلاوت سن کر پہاڑوں میں سے آواز آیا کرتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کالی تسبیح کرتے تھے پہاڑ، آواز آتی تھی تسبیح کرنے کی. اللہ تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تو یہ کمال عطا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا تابع کر دی. قرآن پاک کے لفظ ہیں غدوها شہر ورواحها شہر. ایک مہینے کا سفر ہوا ایک دن میں کرا دیتی تھی، ایک مہینے کا سفر ہوا ایک رات میں کرا دیتی تھی. اے میرے پروردگار تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خاص اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، انوکھے انداز میں تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اور نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر تو نے
بیماروں کو صحت نصیب فرمائی، قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے قبر پھٹتی تھی، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے کر پھر قبر کے اندر دفن ہو جاتا تھا، مردہ بن جاتا تھا۔ اللہ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال اور معجزہ عطا فرمایا۔ اب 5 انبیاء علیہ السلام کے حوالے دینے کے بعد رحمت عالم نے عرض کی اللہ تو نے مجھے کون سا کمال عطا فرمایا ہے؟ بس اسی کا جواب آپ دوستوں کو سنانا ہے، اب ذرا سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے دیے، میں پھر سبق دہرا رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو نے خلیفہ بنایا، پہاڑوں کو تابع کر دیا، یسبحن بالعشی والاشراق۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی ناریب کتاب اور سورت کا نام سورت صاد، یہ میں نے مالک کائنات کا قرآن کھولا ہوا ہے، اللہ کا کلام میرے سامنے، یہ حوالہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یسبحن بالعشی والاشراق، آیت نمبر 18 سورت صاد اور 23واں پارہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف پڑھا کرتے تھے تو پہاڑوں میں سے آواز آیا کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اتنی سوز اور گداسا حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں جب زبور شریف پڑھا کرتے تھے تو پرندے جمع ہو کر زبور شریف کی تلاوت حضرت داؤد کی زبان سے سنا کرتے تھے۔ تو نے یہ کمال اللہ ان کو دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا تو نے تابع کر دی۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک بادشاہی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک، حضرت ذوالقرنین 2 جن کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے، اور 2 کافر بادشاہ، ایک نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، تیسرے پارے میں اس کا قصہ ہے، اور دوسرا بخت نصر جس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، سورت بنی اسرائیل میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی حکمرانی نصیب کی۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن اور سورت کا نام ہے سورت سبا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میں نے سورت سبا کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 12 ہے والی سلیمان الریحا غدوہا شہر ورواہا شہر، ایک مہینے کا سفر ہوا ایک دن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو کرا دیتی تھی، ایک مہینے کا سفر ہوا ایک رات میں ہوا کرا دیا کرتی تھی۔ اور نمبر 3 فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نے کلیم بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر تو نے بیماروں کو صحت نصیب کی, مردے زندہ کیے, جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی. اللہ تو نے میں آمنہ کے لال کو کون سی نعمت عطا کی ہے. دل کی کھڑکیاں کھولیے گا. اب سبق آیا. 5 انبیاء کرام کے حوالے آ گئے. اب اللہ نے جواب دیا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللہ کریم نے قرآن پاک یہ سورت نازل کر دی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. اب میں نے سبق روک دیا, اس بات کو کھولتا ہوں. بات میں بالکل سادہ سادہ کروں گا, علمی گفتگو نہیں. مجھے اپنے استادوں نے منع کیا تھا عوام کے سامنے مشکل بات نہیں کرنی, عوام دوستوں کے سامنے آسان بات کرنی ہے. علم نشرح لک صدرک, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. کیا مطلب؟ دشمن زیادتی کرتا جائے آپ معاف کرتے جاتے ہیں. میں نے سبق پھر روک دیا, ایک حدیث پاک سنا دوں پہلے, پھر میں سبق پر آؤں گا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا, رب العالمین کی بارگاہ میں سارے انسان جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان سارے رب العالمین کے دربار میں جمع ہیں. اللہ کے حکم سے فرشتہ اعلان کرے گا لِيَكُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس فرشتے کی آواز قیامت کے میدان میں تمام انسانوں کے کان میں پہنچا دے گا. فرشتہ کہے گا آج وہ بندہ کھڑا ہو جائے اللہ نے جس کا اجر دینا ہے, اللہ نے اجر دینا ہے. جی ہاں, جس بندے کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ بندہ کھڑا ہو جائے. سارے انسان خاموش رہیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ دوسری بار اعلان کرے گا لِيَكُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. وہ بندہ اٹھتا کیوں نہیں اللہ نے جس کا اجر دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے فرشتہ یہ بتا اللہ نے کس کا اجر دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرشتہ اعلان کرے گا العافون عن الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جن لوگوں نے دنیا میں دوسروں کو معاف کیا تھا دوسروں کو معاف کرنے والے کھڑے ہو جائیں آج اللہ نے ان کا اجر دینا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم کے حکم سے فرشتے کے اعلان کرنے کے بعد دنیا میں دوسروں کو معاف کرنے والے ہزارہ بندے کھڑے ہو جائیں گے. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَدَخَلُوهَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے والے ایمانداروں کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. ہم تو بدلہ لے کر خوش ہوتے ہیں نا معاف کرنا. آئیے سبق پر. الم نشرح لک صدرک, یہ حوالہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کے ساتھ ساتھ قرآن پاک, دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہے.
میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا ہے، مخالف زیادتی کرتا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، چلتے چلتے آپ نے فرمایا کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام درختوں کے سائے میں ادھر ادھر پھیل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے گھنے سائے والا درخت چن لیا۔ اللہ کے محبوب آپ اس سائے میں آرام کیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں سو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے حشر سبق روک دیا، سارے ساتھی میرے ہاتھوں کو دیکھیں، یہ میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے۔ دین جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین قتل و غارت کا نام نہیں ہے، دین فساد کا نام نہیں ہے، دین تو پیار محبت کا نام ہے، سمجھنے سمجھانے کا نام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں اور حوالے کا ذمہ دار ہوں، علماء تشریف فرمائیں۔ یہ میں ذمہ دار آدمی ہوں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، دیکھے گا میری طرف، بیٹا میری طرف دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں درخت کے سائے میں۔ پکے ایمان والے ساتھی اونچا جواب دیں گے، پکے ایمان والے، اللہ کس وقت سوتا ہے؟ میں نے مشکل بات تو پوچھی نہیں، آپ نے مجھے پریشان کر دیا۔ اللہ کس وقت سوتا ہے صاحب جی؟ اللہ کس وقت سوتا ہے جی؟ اللہ سونے سے پاک ہے۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، یہ میں نے سورت البقرہ کھولی ہوئی ہے، یہ پہلا صفحہ ہے تیسرے پارے کا، آیت الکرسی ہے۔ فرمایا اللہ تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے آیت الکرسی ہے، تیسرا پارہ پہلا صفحہ۔ اللہ کریم نیند سے بھی پاک ہے، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے، اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب میں کوئی فرق نہیں، اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ کے محبوب سو رہے ہیں۔ اس کو کہتے الفرق بین الخالق والمخلوق، خالق اور مخلوق میں فرق ہے بھائیو۔ اچھا میں نے سبق روک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سبق نہیں بھلانا، یہ تو سبق تھا نا ہمارا۔ حشر درمیان میں بات سناؤں، بیٹا ٹیشو رہنے دو، آپ میری درد دل پر غور کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ گئی بنی اسرائیل، اور کہنے لگی حضرت حال ینام ربک، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے آپ کے رب کو بھی نیند آتی ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تم نے کیا سوال شروع کر دیے؟ اور رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے کلیم، قوم کے سوال کا جواب دینا میں اللہ کریم کے ذمے ہے۔ کیسے جواب دیا؟ اور رب العالمین نے فرمایا 2 پانی کے برتن لے لیجئے، 2 پانی کے پیالے، 2 پانی کے گلاس، میں مثال دے رہا ہوں، ان کو پانی سے بھر لیجئے اور دونوں پانی کے برتن پکڑ کر کھڑے ہو جائیے۔ یہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ ڈیوٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں پانی کے پیالے بھر لیے، پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کتنے تک کھڑے رہتے؟ نیند آنے لگ گئی۔ جب ذرا سی اونگ آئی، ہاتھ ہلا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سنبھل گئے۔ اللہ کا حکم ماننا بھی عبادت ہے۔
تھوڑی دیر اور گزری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نیند غالب ہو گئی، بس اونگھ آئی، ہاتھ ہلے، دونوں برتن نیچے گر پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے کلیم جواب سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آپ پر نیند آنے لگی، آپ دو پیالوں کو بھی نہیں سنبھال سکے۔ اگر میں اللہ پر نیند آ گئی، آسمانوں اور زمین کو کون سنبھالے گا؟ اللہ نیند سے پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، سبق تلوار ٹہنی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ایک غوث نامی بندہ جو دشمن تھا ایسا ایسا چلتے ہوئے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار لٹک رہی تھی تلوار کو اتارا، سر پہ کھڑا ہو گیا۔ محبت سے آپ نے مجھے جواب دینا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن جاگ کر زبان کے تالے کھولنے مہربانی کرنا سارے دوست، میں دعا کرتا ہوں، میرا وعدہ ہے، دعا کروں گا آپ کے لیے۔ حشر اگر مجھے پتا ہو کہ میرا خون کا پیاسا جانی دشمن آ رہا ہے مجھے مارنے کے لیے، میں اپنا ہتھیار اس کے حوالے کروں گا؟ پتہ ہے میرا دشمن ہے، میرے خون کا پیاسا ہے، مجھے مارنا، میں اپنا ہتھیار اس کے حوالے کر دوں، پسٹل اس کو دے دوں، بندوق اس کو دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیال حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آپ کی تلوار درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، دشمن تلوار پر قبضہ کر رہا ہے۔ دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا برحق، امام المرسلین ہونا برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم ہونا برحق، شافع معاشر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق، سارے انبیاء کرام کا امام ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ حضور عالم الغیب ہوتے، دشمن میرے ہتھیار پر قبضہ کر رہا ہے، کیسے قبضہ کرنے دیتے؟ میں نے پھر سبق روک دیا۔ یہ تیسرا پارہ سورت کا نام سورت البقرہ، پہلا صفحہ میں نے کھولا ہوا ہے، فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ آیت الکرسی ہے، تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ اللہ کریم جتنا چاہے بتا دے، اللہ جتنا چاہے سنا دے، اللہ جتنا چاہے دکھا دے، اتنا پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ نہ بتائے، نہ دکھائے، نہ سنائے، پتہ کسی کو بھی نہیں چل سکتا۔ یہ میرے سامنے مالک کائنات کا قرآن پاک اور سورت کا نام سورت الانعام ہے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ یہ آیت نمبر 59 ہے، سورت الانعام 7واں پارہ۔ غیب کے خزانے، غیب کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، غیب کے خزانوں کی چابیوں کو بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ آپ دوستوں کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن سچا؟ اونچا مجھے سچے کا لفظ سنا دے، قرآن سچا، قرآن کا فیصلہ سچا۔ یہ حوالہ ہے، انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے، حوالہ کھولا ہوا ہے، یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے۔ غیب کی چابیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کے بغیر غیب کی چابیوں کو بھی کوئی نہیں۔ ہاں اللہ بتا دے، دکھا دے، سنا دے، پتہ چل سکتا ہے۔ یہ میرے سامنے 13واں پارہ سورت، وہ سبق نہیں بھولانا دوستوں نے، وہ تو سبق ہے ہمارا۔ تلوار لٹکی ہوئی ہے، دشمن آ گیا، اتار رہا ہے۔ سورت کا نام سورت یوسف، یہ میرے سامنے 13واں پارہ۔
اللہ فرمانے فَصَلَتِ الْعِيرَ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ یہ آیت نمبر 94 سورۃ یوسف 13واں پارہ۔ چند میل کا فاصلہ ہے، بھائی کنویں میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں جا کر رکھ دیا۔ چند میل کا فاصلہ ہے، یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود ہیں۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ چند میل کا فاصلہ ہے۔ آپ ذرا میرا اگلا جملہ غور سے سننا ہے، لوگ سنیں۔ قافلے والے آئے، خلاصہ سنا رہا ہوں۔ ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام ڈول کو چمڑ گئے۔ قافلے والوں نے نکالا، مصر کی منڈی میں جا کر بیچ دیا۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ شہزادے بن کر وزیر خزانہ کے محل میں پہنچ گئے۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ 7 سال بے قصور جیل میں یوسف علیہ السلام کو رہنا پڑا۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ 7 سال والی اس تکلیف کے بعد اللہ نے وزارت خزانہ والا عہدہ دے دیا۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ اور جب اللہ بتانے پہ آیا 40 سال گزر گئے۔ بھائی آئے، اب میں خلاصہ سنا رہا ہوں، سبق نہ رہ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کا حال پوچھا۔ تیسری بار آئے، اللہ نے فرما دیا تھا اب راز آؤٹ کر دینا ہے، میں یوسف علیہ السلام ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا میں یوسف علیہ السلام ہوں۔ اپنا کرتا بھی دے دیا، قمیص بھی دے دی، یہ قمیص لے جاؤ، ابا جان میری جدائی میں رو رو کر آنکھوں کی روشنی بھی ختم کر بیٹھے ہیں، یہ قمیص لے جا کر ان کی آنکھوں میں پھیر دینا۔ اللہ فرمانے والا فَصَلَتِ الْعِيرَ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ۔ اللہ نے نہیں بتایا، کنویں میں موجود ہے، چند میل کا فاصلہ نہیں بتایا۔ اور جب اللہ بتانے پہ آیا 40 سال کی مدت گزر چکی تھی، بھائی قمیص لے کر مصر سے روانہ ہونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کی چھوٹی سی بستی کنعان میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والوں کو جمع کر لیا۔ فرمانے لگے گھر والوں میری بات کا مذاق نہ بنانا، میں یعقوب علیہ السلام کو 40 سال بعد اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں جھگڑے ہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے، یہ 20واں پارہ، سورت کا نام سورۃ النمل۔ فرمایا کلا من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ پہلا سیم کو جانتا ہے تو الا اللہ۔ جو ساتھی اللہ تیرا اونچا نام لینا، اس کو دنیا آخرت میں رحمت سے مالا مال کر دینا۔ یہ میں نے دعا کر دی ہے، اب دیکھتا ہوں کون دوست اللہ کا نام اونچا لیتا ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اونچا اونچا کون ہے؟ اچھا یہ بتائیں، یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن کا فیصلہ ہے؟ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے سامنے حوالہ۔ یہ کاش حضرت، کاش آپ کے دوستوں کے پاس کاغذ قلم ہوتا، یہ حوالے نوٹ کرتے، مانا گھروں میں چیک کرتے، پھر لطف آتا۔ اللہ کا قرآن تو بتا، یہ چلو زندہ مخلوق تو غیب نہیں جانتی، لیکن جو دنیا سے چلے گئے قبروں میں دفن ہو گئے وہ غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ اللہ نے اسی آیت میں یہ بھی سوال کا جواب بیان کر دیا۔ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون،
جو فوت ہو گئے قبروں میں دفن ہو گئے، کئی من مٹی اوپر ڈال دی گئی، ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کرتے تھے، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر اپیل ہے ذرا بیدار ہو جائیں سارے دوست، اللہ کا نام اونچا لے لیں، یہ زمین آپ کے اور میرے حق میں دن قیامت کے گواہ بن جائے۔ عالم الغیب سے کون ہے؟ محمد سے کون ہے؟ یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہاں عالم الغیب تو صرف اللہ ہے، اللہ بتا دے، اللہ سنا دے، اللہ دکھا دے، اتنا تو مخلوق کو پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ نہ بتائے، نہ دکھائے، نہ سنائے، پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ سبق، تلوار لٹکی ہوئی ہے درخت کے ساتھ، ساتھیوں کو سبق بھول نہ گیا وہ، آپ چپ کر گئے، سبق یاد ہے نا؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، دشمن تلوار پہ قبضہ کر رہا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اونچی آواز سے کہنے لگا، من یمنعک منی، آپ کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، یہ بتائیں آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، دیکھا دشمن تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے، پوچھ رہا ہے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اللہ۔ کیا فرمایا؟ جو اللہ کو مانتے اونچا نام لے گے، کیا فرمایا؟ اچھا میری اور درخواست ہے آپ دوستوں سے، انصاف کیجئے، میں حوالے کا بخاری شریف میں ہے، غور سے میرا سوال سن لیں سارے ساتھی، مہربانی کرنا۔ اس مشکل وقت میں جب دشمن تلوار لے کر سر پر کھڑا تھا، کہتا تھا کون بچائے گا، آمنہ کے لال نے کس کو پکارا؟ اونچا اونچا کس کو پکارا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہمارے اکابرین کا قصور کیا ہے؟ لوگوں نے یہی غلطی سمجھی ہوئی ہے، ہم نے یہی دعوت دی ہمیشہ، جب بھی مشکل اور پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، بندہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو اس وقت غیبانہ پکار کے لین صرف اللہ ہے۔ یہ آخری پارہ ہے، سورت کا نام سورت البلد، یہ میں نے سورت البلد کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 8 اور 9، فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، میں اللہ نے انسان کی آنکھیں بھی 2 بنائی ہیں، عینین، شفتین، ہونٹ بھی میں اللہ نے 2 بنائے ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کے درمیان لسانن، زبان میں اللہ نے 1 بنائی ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، زبان 1 بنانے والا اللہ ہے، تو ایک زبان کے ساتھ مشکل وقت میں غیبانہ پکار کے لئے بھی صرف ایک اللہ ہے۔ رب یہ حوالہ ہے، یہ آیت کا نمبر ہے 37 آیت نمبر 37، حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله۔ 3 سوال تو مرنے کے بعد ہوں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ بندہ
تیرا رب کون ہے، تیرا پیغمبر اور نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال تو موت کے بعد ہوں گے۔ اللہ نے اس مقام پر سورۃ الاعراف میں وہ سوال بیان کیا ہے جو مرتے وقت انسان سے پوچھا جائے گا۔ موت کے وقت ہماری تیاری نہیں ہے، یہ امانت ہے آپ دوستوں تک۔ گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کو بھی جا کر آپ نے یہ سوال جواب سنانا ہے۔ یہ حوالہ اللہ فرماتے ہیں بندے پہ موت کا وقت آ گیا، فرشتے آ گئے روح نکالنے والے، روح نکال رہے ہیں اور فرشتے پوچھ رہے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ۔ فوت ہونے والا بندہ یہ بتا آج وہ کہاں گئے جن کو مشکل وقت میں تو اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتا تھا۔ یہ 27واں پارہ اور سورت کا نام سورۃ النجم۔ یہ میرے سامنے 27واں پارہ کھلا ہوا ہے، آیت نمبر 19 اور 20۔ یہ پہلی 47 صفحے کی افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، آپ کو پتھروں کا نشانہ بنانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف مشکل وقت میں باب لات کو پکارا کرتے تھے، باب منات کو پکارا کرتے تھے، عزیٰ پیرنی اور فقیرنی کو پکارا کرتے تھے۔ یہ حوالہ ہے۔ ان کے 3 بڑے بڑے دربار تھے، دربار تو بہت تھے، 3 بڑے تھے۔ باب لات کا دربار 1، باب منات کا دربار 2، عزیٰ فقیرنی کا دربار 3۔ مشکل آئی، عزیٰ کو بلانا شروع کر دیا، عزیٰ فقیرنی، عزیٰ پیرنی، آ ہماری امداد کر۔ موت کے وقت فرشتے پوچھ رہے ہیں اب عزیٰ فقیرنی کہاں ہے؟ باب لات کو بلانے والا اب بابا لات کہاں گیا؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ۔ فوت ہونے والا بندہ یہ بتا اب بابا منات کدھر گیا؟ تم تو کہتے تھے بابا لات، بابا منات، عزیٰ فقیرنی یہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ موت سے بڑی تو مصیبت نہیں آئے گی، موت سے بڑی تو تکلیف نہیں آئے گی۔ اب بابا لات کہاں ہے؟ بابا منات کدھر ہے؟ عزیٰ فقیرنی اور پیرنی کدھر گئی؟ قالوا ذلوا عنا۔ یہ حوالہ دیکھیے، دل کی کھڑکیاں کھولیے، بندہ جواب دے گا سارے غیب ہو گئے، بابا لات بھی نظر نہیں آ رہا، بابا منات بھی نظر نہیں آ رہا، عزیٰ فقیرنی بھی غیب ہو گئی، کوئی بھی امداد کرنے والا نہیں ہے۔ بس نانا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ یہ دیکھیں میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، فوت ہونے والا بندہ کہے گا میں مشکل میں بابا لات، بابا منات، عزیٰ فقیرنی کو پکارا کرتا تھا۔ کافرین، میں نے تو ساری زندگی کفر پر گزار دی ہے۔ یہ حوالہ ہے۔ آپ کا کیا ایمان ہے؟ قرآن سچا؟ اونچا اونچا قرآن سچا؟ مشکل وقت میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو غیبانہ پکارنا یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پوچھ رہے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ بخاری شریف کے حاشیے پر ہے اللہ کے حکم سے جبریل امین آیا، سارے فرشتوں کا سردار، اس نے دشمن کو دھکا دیا، پش کے بل نیچے گر پڑا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی،
فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ چھٹا پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ آیت نمبر 67 سورۃ المائدہ، یہ چھٹا پارہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت کا تاج سر پہ سجانے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی طرف سے جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچانا، قرآن کو بیان کرنا، قرآن سنانا آپ کا کام ہے، آپ کی جان بچانا میں اللہ کا کام ہے۔ آپ نے قرآن آگے نہ پہنچایا، لوگوں کو قرآن نہ سنایا، لوگوں کو قرآن پاک کی تبلیغ نہ کی، فما بلغت رسالتہ، آپ نے تبلیغ کا حق بھی ادا نہیں کیا، رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ رسالت کا حق تب ادا ہوگا جب میرے ماں باپ قرآن دوسروں تک پہنچائیں گے۔ قرآن سنانا آپ کے ذمے، جان بچانا میرے ذمے۔ دشمن پش کے بل نیچے گر پڑا، آپ نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی، فرمانے لگے مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کیا جواب دیتا؟ حضرت جابر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے آوازیں سنی، بھاگ کر پہنچے، دشمن پاؤں کے بل زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ اب تو بتا نا تجھے کیا جواب دیتا؟ مجھے آپ سے اچھے سلوک کی امید ہے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا۔ یہی تو سبق میں سنانا چاہتا تھا۔ اللہ تو نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، پہاڑوں کو تابع کر دیا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا تابع کر دی، جنات تابع کر دیے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ نمبر 5، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر تو نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو صحت دی۔ اللہ تو نے میں آمنہ کے لعل کو کون سی نعمت عطا کی؟ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ دشمن زیادتی کرتا جائے آپ معاف کرتے جاتے ہیں۔ ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، نفرت نہ، عداوت نہ، بغض نہ، کینہ نہ، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں حضرت کے بیانات تو دیکھتا رہتا ہوں فیس بک پر، درس قرآن یہ بھی میں سنتا رہتا ہوں ان کے، میں دلی طور پر خوش ہوں۔ اللہ نے آپ کو قرآن سنانے والا ایک عظیم خطیب نصیب کیا۔ میں دعا کرتا ہوں یہ جو ہفتہ وار یہاں درس قرآن ہوتا ہے، پھر جمعے کا بیان ہوتا ہے، اللہ کریم اس میں مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم علاقے بھر والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے اس قرآن و سنت کی آواز بلند کرنے والے سلسلے کو جاری رکھے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم وفقنا لاشاعۃ التوحید و سنہ،
اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اذان پڑھیں جی.